بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے کی پہلی سورہ النبا ہے۔ اس سورہ میں قیامت اور آخرت کے اس بات کے دلائل ہیں اور ماننے اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا نتائج نکلیں گے ان کا ذکر ہے۔ مکی صورتوں میں بالعموم 3 بنیادی عقائد کو مختلف انداز، اسالیب اور مناہج کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی: توحید، قیامت اور رسالت۔ توحید کے مسئلہ پر اصل اختلاف یہ تھا کہ اللہ کی صفات اور اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے یا نہیں، جبکہ قیامت کا اقرار کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ قیامت پر ایمان ہی ایسی جوہری کلید ہے جو انسان کے تمام اعمال کا رخ متعین کرتی ہے۔ قیامت پر ایمان کے سلسلے میں مکے میں جس قسم کی چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس سورہ میں کائنات، انسان اور اس کی ضروریات کے حوالے سے استدلال کیا اور نیک و بد کے انجام سے باخبر کیا۔ دوسری سورہ النازعات ہے۔ اس کا اساسی موضوع بھی عقیدہ آخرت ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ قیامت برپا کرنا اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں۔ جس نے پہلی بار اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسے تباہ کر کے دوبارہ بنا ڈالے۔ اس ضمن میں مختصراً موسیٰ اور فرعون کے قصے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ کفار کا یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اصل اہمیت وقت کے تعین کی نہیں ہے، بلکہ اصل یہ بات ہے کہ کون اس پر ایمان کے مطابق اپنے اعمال درست کرتا ہے۔ اگلی سورہ عبس ہے۔ اس کے آغاز کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رؤسائے قریش کو دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی ابن مکتوم پکارتے ہوئے آئے۔ ہر داعی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ اگر بااثر لوگ اسلام قبول کر لیں تو اسلام تیزی سے پھیلے گا، جس کی وجہ سے اس وقت ابن مکتوم کا آنا آپ کو ناگوار گزرا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ کی پیشانی پر ان کے آنے کی وجہ سے بل کیوں پڑے؟ یہ دوسرے لوگ جن پر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں ایمان لانے والے نہیں، آپ کو غرباء اور طالبان حق کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس کے بعد ان کفار کو براہ راست خطاب کیا گیا جو آپ کی دعوت رد کر رہے تھے۔ اس کے بعد سورہ التکویر، الانفطار اور الانشقاق، تینوں صورتوں میں قیامت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سورہ التکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھے۔ ان تینوں صورتوں میں قیامت کے ہولناک مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ اڑے پھر رہے ہوں گے، سمندروں میں آگ بھڑک رہی ہوگی، ایک ایسا منظر جس کی ہولناکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی سورہ مطففین ہے، جس کے شروع میں کاروباری لوگوں میں پھیلی ہوئی بددیانتی پر گرفت کی گئی کہ جب دوسرے کا مال یا اس کی قیمت وصول کرنا ہو تو پوری وصول کرتے ہیں، اور جب دوسروں کو مال دینا ہو تو کم یا کم تر دیتے ہیں، اور جب تک انسان کے اندر خوف خدا نہ ہو اور وہ اس طرح کے کاموں سے باز نہیں آ سکتا، اور اس بے ایمانی کا عقیدہ آخرت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اسی حوالے سے یہ بتایا کہ آخرت میں بے ایمان اور ایماندار لوگ کس طرح الگ الگ کر دیے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کو کیسی جزا اور سزا ملے گی۔ اگلی سورہ البروج ہے، جس میں اصحاب اخدود کا واقعہ ہے۔ یہ اصل میں کون سا واقعہ ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، قرآن نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن تفاسیر اور کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی شدت پسندی کے دوران مختلف ملکوں میں ایسے متعدد واقعات پیش آئے کہ کسی بادشاہ یا حکمران نے اپنا من پسند مذہب پھیلانے کے لیے حق گو اور راست باز لوگوں کے لیے خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ بھر کر ان لوگوں کو ان آتشی خندقوں میں پھینک دیا۔ اس واقعہ سے ایک طرف اہل ایمان کو یہ پیغام دینا مطلوب ہے کہ حق کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور دوسری طرف کفار کو بھی یہ بتانا مطلوب ہے کہ تم مظالم کے ذریعے اہل حق کو حق سے نہیں ہٹا سکتے۔ اگلی سورہ الطارق ہے، جس میں پہلے انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر کیا
اور اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر اس سے استدلال کیا۔ پھر بتایا کہ قرآن قول فیصل ہے، اس میں بیان کردہ حقائق سنجیدہ بیان ہے، اور کفار اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چاہیں کر لیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد سورہ الاعلیٰ ہے، جس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ کو اس کے انہی ناموں سے پکارا کرو جو اسماء حسنی ہیں، کسی ایسے نام سے پکارنا درست نہیں جس میں کوئی نقص، کمی یا خامی ہو، کیونکہ شرک کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اس نے اس کائنات میں ہر شے کے لیے ضابطے مقرر کر دیے ہیں جنہیں تقدیر کہا جاتا ہے، ہر شے انہی ضابطوں کی پابند ہے۔ تیسرے آپ سے یہ کہا گیا کہ قرآن ہم خود نازل کرتے ہیں، اور اگر ہم نہ بلانا چاہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں بھول سکتا۔ آپ کا کام قرآن سنا دینا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ الغاشیہ ہے، اس میں بھی ابتدائی صورتوں کی طرح توحید اور آخرت کے موضوع زیر بحث لائے گئے۔ سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ اس کے بعد اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک جہنم میں عذاب بھگتیں گے اور دوسرے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد عرب کی صحرائی زندگی کے عام مظاہر، اونٹ، آسمان، پہاڑ، زمین کی طرف متوجہ کر کے اللہ کی خلاقیت اور قدرت و حکمت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اگلی سورہ الفجر ہے، اس کا موضوع بھی آخرت اور اس میں جزا و سزا ہے۔ شروع میں فجر، 10 راتوں، طاق اور جفت کے ذکر سے اس کائنات کی باقاعدگی کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ اللہ نے اس دنیا میں مخلوق کو تصرف کا اختیار دیا اور اسی کے مطابق آخرت میں محاسبہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ البلد ہے، جس میں ایک مکمل نظریہ حیات کو چند آیتوں میں سمو دیا گیا ہے۔ پہلے مکہ کا ذکر کیا جہاں مسلمانوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات تھیں، ساتھ یہ بھی بتایا لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ یہاں انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی مشقتیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ البتہ اللہ نے ہر کسی کے لیے نیکی اور بدی دونوں کے راستے کھول دیے ہیں۔ نیکی کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کے آخری سرے پر کامیابی، اور بدی کے راستے کے آخر میں تباہی اور ناکامی ہے۔ اگلی سورہ الشمس ہے، اس میں نیکی اور بدی کا فرق سمجھا کر ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے جو اس فرق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ جس طرح سورج، چاند، دن، رات اور زمین، آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی مختلف ہیں۔ اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے، اور انسان کے مستقبل کا انحصار اس کے نیک و بد اعمال پر ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کی مثال سے نیکی اور بدی کے فرق پر تاریخی شاہد پیش کیا گیا۔ تقریباً یہی بات اگلی سورہ اللیل میں کی گئی۔ البتہ اس سورہ میں اخلاقی نوعیت کی خوبیوں اور برائیوں کی مثال دی گئی کہ جو راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور بھلائی کے کام کرتا ہے، اس کے لیے بھلائی کے مزید راستے کھلتے رہتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے اور بھلائی سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ مزید برائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اگلی سورہ والضحیٰ ہے۔ پہلی وحی کے بعد خاصا عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہنے لگ گئے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اس پر اس سورہ میں بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچپن اور یتیمی کے دور سے اللہ کی نگاہ التفات کے سائے میں ہیں۔ اگلی سورہ علم نشرح، سورہ والضحیٰ کا تتمہ ہے، جس میں آپ پر سے دعوت کے بوجھ کے ہلکا ہونے، آپ کے کامیاب ہونے اور چار دانگے عالم میں آپ کی نیک نامی اور شہرت کا ڈنکا بجنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اگلی سورہ والتین میں جلیل القدر انبیاء کے مقام ظہور کی قسمیں کھا کر بتایا کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان اپنے اعمال کی وجہ سے عظمت کی بلندیوں یا ذلت کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلی سورہ العلق ہے، جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں، جس میں علم، تحقیق کی اہمیت بتائی گئی۔ دوسرے حصے کا تعلق اس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر ابو جہل آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کے ارادے سے آگے بڑھا، لیکن گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، اور بعد میں بتایا کہ میں نے درمیان میں آگ کی خندق اور ہیبتناک مخلوق دیکھی ہے۔ ان آیات میں ابو جہل کی عداوت اور اس کی سرکشی پر تبصرہ کیا گیا۔ اگلی سورہ القدر ہے، جس میں بتایا گیا کہ نزول قرآن کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا۔ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتوں کا زمین پر نزول ہوتا ہے، اور یہ رات صبح صادق تک سراپا سلامتی ہے۔ سورہ العلق اور القدر، جس میں نزول قرآن کا ذکر ہے، اس کے بعد سورہ البینہ ہے۔
اس میں بتایا کہ قرآن کے ساتھ رسول بھیجنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا اور اہل کتاب کے پاس بھی کتابوں کے ساتھ رسول آتے رہے جو ان کتابوں پر عمل کے طریقوں سے آگاہ کرتے رہے۔ اگلی سورہ زلزال ہے جس میں قیامت کے ہولناک مناظر کے بیان کے بعد بتایا گیا کہ میدان حشر میں ہر چھوٹے سے چھوٹا اچھا اور برا عمل تول کر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگلی سورہ العادیات ہے جس میں یہ بتایا کہ تمام قوت و طاقت اور اسباب دنیا اللہ کے عطا کردہ ہیں، لیکن انسان ناشکرا ہے اور اس بات کو وہ خود بھی جانتا ہے۔ اگلی سورہ القاریہ ہے جس میں آتش دوزخ کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ اس سے اگلی سورہ تکاثر ہے جس میں انسان کے مزاج کی حرص و ہوس کا ذکر ہے کہ مرنے تک اس کی ہوس بڑھتی ہی رہتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھری ہوئی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور 3 ہوں تو چوتھی کی خواہش کرے گا، اور موت کے سوا اس کی ہوس کا پیٹ کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ اگلی سورہ العصر میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا کہ صرف وہی لوگ گھاٹے سے بچ سکتے ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو بھلائی کرنے والے ہیں، جو ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سماجی زندگی میں جو امور رخنہ ڈالتے ہیں ان کی مذمت کر کے ان کی سزا اگلی سورہ ہمزہ میں بتائی کہ جو لوگ منہ در منہ تانے دیتے ہیں یا پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، بخیل اس قدر کے مال جمع کر کے گن گن کر رکھتے رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے۔ سورہ الفیل میں ولادت نبوی سے چند روز پہلے خانہ کعبہ پر یمن کے بادشاہ ابرہہ کے حملے اور ابابیلوں کے ذریعے اللہ کا اسے سنگسار کرنے کے واقعے کا ذکر کر کے اہل مکہ کو بتایا کہ اللہ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں تباہ ہونے سے بچا لیا۔ بلکہ سورہ الاف میں معاشی خوشحالی کی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ نے تمہارے موسم گرما اور موسم سرما کے تجارتی سفر اور تجارتی قافلے محفوظ کر کے تمہارے رزق کی فراوانی کا انتظام کر دیا۔ اور اگلی سورہ الماعون میں بتایا کہ اس بھلائی کا جس کا ذکر اوپر کی 2 صورتوں میں ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم قیامت پر ایمان لاؤ، ضرورت مندوں اور یتیموں پر مال خرچ کرو، لیکن تم ضرورت کی معمولی اشیاء بھی لوگوں کو دینے سے منع کر دیتے ہو۔ اس سورہ میں یہ بھی بتایا کہ ایسی نمازیں صرف تباہی کا سبب ہیں جن میں عاجزی، خشوع و خضوع اور باقاعدگی اور پابندی نہ ہو، اور اگر پڑھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگلی سورہ الکوثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف تو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور دوسری طرف آپ کی دشمنی بہت شدید ہو گئی، جس سے بظاہر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ آپ کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا، لیکن اس سورہ میں بتایا کہ آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ ابتدائی دعوت میں مکہ والوں نے کئی بار کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصالحت کی راہ نکل آئے، وہ ہمارے خداؤں کی برائی نہ کریں، ہم انہیں کچھ نہ کہیں۔ اس پر سورہ الکافرون نازل ہوئی جس میں واشگاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ ایسا ممکن نہیں، لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد سورہ النصر ہے، اور پچھلے 2 پاروں میں یہ واحد سورہ ہے جو یقینی طور پر مدنی سورہ ہے، اور اس میں عرب کے ذوق در ذوق اسلام لانے کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتایا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور اب آپ واپسی کی تیاری کریں۔ اگلی سورہ لہب ہے جو آپ کے چچا ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ کا بدترین مخالف تھا، اور قبائلی نظم کے تحت اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی سماجی حمایت کرتا، خواہ دین نہ قبول کرتا، لیکن وہ بذات خود اور اس کی بیوی آپ کو ہر طرح سے ایذا پہنچاتے تھے۔ ان دونوں کے انجام بد کا ذکر کیا۔ اگلی سورہ اخلاص ہے جس میں اللہ کا تعارف کروایا گیا کہ وہ اکیلا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، وہ ایسی ذات ہے کہ ہر شے اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اگلی 2 صورتیں الفلق اور الناس، جنہیں معوذتین کہتے ہیں، ایک روایت کے مطابق مدینہ میں نازل ہوئیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے علاج کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ یاد رہے کہ اگر جادو والی روایات کا جائزہ لیا جائے تو اس حد تک تو بات درست ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو جان سے مارنے کے لیے دوسرے تمام حربے استعمال کیے انہوں نے جادو بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے جو اثرات بعض روایات میں بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں امام جساس کہتے ہیں کہ وہ ملحدین نے گھڑے ہیں تاکہ آپ کی نبوت اور آپ کے اعمال و اقوال کے بارے میں شک پیدا کیا جائے۔
اس لیے اگر کسی نے جادو کیا بھی تھا تو آپ پر اس کا اثر کوئی نہیں ہوا۔ تاہم یہ دونوں ایسی صورتیں ہیں جن میں ہمیں بتایا گیا کہ ہر طرح کے زمینی، آسمانی، فضائی دشمنوں سے تحفظ کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ دعا پڑھیں: اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔